میرے بھائیوں، ہم اس فانی دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ ہمیشہ کی ہماری زندگی نہیں ہے، ہم یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے سب کچھ فنا ہونے والا ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے، کوئی ایک چیز بھی باقی نہیں رہے گی۔ اور یاد رہے جو چیز باقی نہیں رہے گی اس کو حاصل کرنے سے کیا فائدہ، اس کے پیچھے بھاگنے سے کیا فائدہ، کیوں بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے، کیوں لگے ہوئے اس کے پیچھے؟ جو چیز فنا ہونے والی ہے، جو چیز ختم ہونے والی ہے، رات دن ہماری محنت اس کے پیچھے کیوں ہے؟ اور اللہ رب العزت ہمیں دعوت دیتا ہے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سلامتی کے گھر کی طرف آؤ۔ کا مہینہ آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر چلے جاتا ہے، تو ہمیں ایک نصیحت دینے آتا ہے یہ مہینہ کہ ہم جو ایسی زندگی ہم رمضان میں گزارتے ہیں اور رمضان کے بعد بھی ہمیں 11 مہینے جو ہے نا ویسے ہی گزارنا چاہیے جیسے ہم روزے کی حالت میں گزارتے ہیں۔ یہ اس کا بہت بڑا ہمارے لیے فائدہ ہے جو آخرت میں ہمیں ملے گا۔ اور ہم رمضان میں جیسے روزے کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں اور 11 مہینے ہم ایسی ہی گزارنے کا حکم دیا ہے اور ہم نہیں گزار پائے تو یہ ہمارے لیے نقصان ہے۔ جیسے ہم روزے کی حالت میں ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں ہم کیسی زندگی گزارتے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانی بالکل بھی ہی نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی ہاتھوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے قدم کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ غلط چیز کی طرف نہیں بڑھتے ہیں روزے کی حالت میں، ہماری نظریں غلط طریقے کو غلط چیزوں کو نہیں دیکھتی ہیں اور ہمارے پیر بھی غلط جگہ نہیں جاتے ہیں روزے کی حالت میں۔ تو ایسی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسی زندگی جیو جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ہے، اور یہی اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم ماشاءاللہ پانچوں دن جو ہیں لیلۃ القدر کی راتوں میں ہم عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں ہماری اللہ دعا یہ جو بھی عبادت ہے اس کو قبول کر لے۔ اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ایسی عبادت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ 5 راتیں جو ہے نا اس میں ہماری زندگی کی تقدیر لکھی جاتی ہے کہ آنے والے سال میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے۔ تو ہم ایسی فالتو نہیں بیٹھیں، نہ فالتو کہیں باتیں کریں، ہم یا تو ہم قرآن پڑھیں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں یا اذکار پڑھیں۔ تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے، ہم باتیں کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمارے لیے، ہمیں رات میں جگے بھی اور اس کے بعد اپنی مغفرت نہیں کرائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں زیادہ ٹائم نہیں لیتے ہوئے ہمیں جناب تعظیم صاحب کو دعوت سے ڈیک دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی گفتگو کریں۔ سامعین اکرام، آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی 2 صورتوں کی آیتیں تلاوت کی گئیں۔ سب سے پہلے سورہ رات کی آیت نمبر 23 اور اس کے بعد سورہ رحمان کی آیت نمبر 51 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین اکرام، اس دنیا کے اندر ہم لوگوں کے اندر بہت ساری صفات دیکھتے ہیں، بہت ساری ایسی خوبیاں دیکھتے ہیں کہ وہ خوبی ہر ایک شخص کے اندر ہوتی ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر ایک شخص کے اندر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس دنیا کے اندر چھوٹے سے لے کر بڑے تک اور بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر ایک انسان کے اندر اللہ رب العزت نے صحیح اور غلط کا مادہ پیدا کیا ہے۔ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے یہ اللہ رب العزت نے اس کے ذہن کے اندر، یہ دماغ کے اندر، یہ بات اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے ڈال رکھی ہے، یہ اس کی ایک صفت ہے۔ انسان کے اندر بہت ساری صفات ہیں، جیسے انسان کے اندر بڑا بننا، میں بڑا بن جاؤں، یہ ایک صفت ہے۔ ہر ایک اچھی چیز انسان پسند کرتا ہے، یہ اس کی ایک صفت ہے۔ ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، یہ اس کی ایک صفت ہے۔ بہت ساری صفاتوں سے اللہ رب العزت نے انسانوں کو نوازا ہے۔ لیکن آپ ایک بات دیکھیں کہ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب ہم مارکیٹ لے کر جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ مارکیٹ میں جب ان کو کوئی کھلونے وغیرہ دلوایا جائے تو وہ کیوں ہمیشہ ایک بڑے کھلونے پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں؟ یہ سوالیہ نشان ہے۔ ہمیشہ آپ دیکھنا چھوٹے بچوں کو مارکیٹ لے کر جاؤ، وہ آپ کی حیثیت سے زیادہ
بڑے کھلونے پر ہاتھ رکھ دیں گے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بہت سارے والدین وہی مارکیٹ میں ان بچوں کو مارتے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میری جیب میں اتنا دم نہیں ہے اور تو نے اتنے بڑے کھلونے پر ہاتھ رکھ دیا. یہ کیوں کرتے ہیں بچے ایسا؟ نہ تو ان کے والدین نے یہ بات ان کو بتائی تھی، نہ مدارس کے اندر ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے، نہ اسکول کے اندر ان کو یہ بات بتائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ایسا کرتے ہیں. بڑا بننا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا دو چھوٹے بچے جن میں فرق صرف 1 یا 1.25 سال کا ہوتا ہے. اگر چھوٹے والے کو چھوٹا کہہ دو، وہ اس وقت تک روتا ہے جب تک اس کو یہ نہ کہہ دو کہ تو بڑا ہے. میں تو بڑا ہوں، میں تو بڑا ہوں، روتا رہتا ہے. ہار کے کہا جاتا ہے ہاں تو بڑا ہے، تو چھوٹا نہیں ہے. یہ بڑا بننا، خوبصورت چیزوں پر مرنا. جب کبھی ہم مارکیٹ جاتے ہیں ہمیشہ خوبصورت چیزوں کو پسند کیوں کرتے ہیں؟ کپڑے دیکھیں، آپ کوئی بھی چیز دیکھیں، بائک دیکھیں، گھر دیکھیں، گھر کے اندر ٹائلز پتھر چڑھواتے ہیں، سب سے خوبصورت پسند کر کے آتے ہیں. ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے اور ہر ایک شخص کے ساتھ ہوتا ہے، ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے. ایسا کیوں؟ یہ سوالیہ نشان. اصل میں ہم جو انسان ہیں نا، اس دنیا کے ہے ہی نہیں، ہم یہاں کے ہیں ہی نہیں. اسی لیے ہم جب تیز دھوپ ہوتی ہے تو ہمیں سوٹ نہیں کرتی، زیادہ بارش ہوتی ہے تو ہمیں سوٹ نہیں کرتی، زیادہ سردی ہوتی ہے تو ہمیں سوٹ نہیں کرتی. آپ نے دیکھا ہوگا جانوروں کو، یہ کتے پانی کہاں سے پیتے ہیں؟ آپ پلاتے ہو؟ اکثر کتے نالیوں سے پانی پیتے ہیں، لیکن کبھی ان کو بیمار ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ گندا پانی پی کر بیمار ہو گئے؟ لیکن اگر ہمارے گھر کی ٹنکیاں 1-1.5 سال میں صفا نہ ہو تو وہ ہم لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. یعنی ہمیں یہ پانی بھی سوٹ نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہم یہاں کے نہیں ہیں. یہ ساری صفاتیں بھی ہمارے اندر یہاں کی ہیں ہی نہیں. یہ ساری صفاتیں کہاں کی ہیں؟ جنت کی ساری صفاتیں ہیں، جنت کی. کیوں؟ کیونکہ باپ آدم علیہ السلام، ہمارے جو باپ ہیں، جو ہمارے حقیقی اور اصل باپ ہیں، انہوں نے یہ ساری نعمتیں دیکھی ہیں. وہاں پر ہر ایک چیز سب سے نمبر 1، ہر ایک چیز سب سے خوبصورت، وہاں پر ہر ایک چیز A1 کوالٹی کی وہاں دیکھ چکے ہیں، استعمال کر چکے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے، باپ کی جو صفات ہوتی ہیں وہ بچوں کے اندر ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ جو کوالٹیز باپ کے اندر ہوتی ہیں وہی بچوں کے اندر آتی ہیں. اسی لیے ہم یہاں پر یہ تمام چیزیں پسند کرتے ہیں. اسی لیے ہمارا جو اصل ٹھکانہ ہے وہ یہ نہیں ہے. ہم کہیں اور سے آئے ہیں اور ہمیں کہیں اور ہی جانا ہے. بس ہم چند دنوں کے لیے یہاں پر آئے ہیں، خوب اچھی تیاری کر کے پھر ہمیں واپس وہیں جانا ہے جہاں سے ہمیں نکال دیا گیا. نکالا گیا یعنی شیطان نے ہمیں نکالا. حضرت آدم علیہ السلام کو چڑھا کر نکلوا دیا. تو ہمیں واپس کہاں جانا ہے؟ جہاں سے ہم آئے ہیں ہمیں وہیں پر واپس جانا ہے. میرے بھائیوں، ہم اس فانی دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ ہمیشہ کی ہماری زندگی نہیں ہے. ہم یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان، جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے سب کچھ فنا ہونے والا ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے. کوئی ایک چیز بھی باقی نہیں رہے گی. اور یاد رہے، جو چیز باقی نہیں رہے گی اس کو حاصل کرنے سے کیا فائدہ، اس کے پیچھے بھاگنے سے کیا فائدہ؟ کیوں بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے؟ کیوں لگے ہوئے اس کے پیچھے؟ جو چیز فنا ہونے والی ہے، جو چیز ختم ہونے والی ہے، رات دن ہماری محنت اس کے پیچھے کیوں ہے؟ اور اللہ رب العزت ہمیں دعوت دیتا ہے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سلامتی کے گھر کی طرف آؤ. تم نے جو صبر کیا ہے دنیا کے اندر، دنیا جو چمکدار دنیا بنا کر یہاں پر پیش کی گئی تھی تمہارے سامنے، اس دنیا کی چمک کے چکر میں تم نہیں پڑے. اس دنیا میں تم نے دل نہیں لگایا. تم نے دل اتنا ہی لگایا جتنا تم کو ضرورت تھی، بس اتنا دل لگایا. تو تم نے صبر کرا دنیا کے اندر. تم نے بڑے بڑے عالیشان محل دیکھے تو تم نے یہ نہیں سوچا کہ اب پوری زندگی مجھے گزارنا ہے اس محل کو بنانے کے لیے. تم نے نہیں سوچا.
اس لیے اے میرے بندو تم نے صبر کرا تھا, صبر کی وجہ سے کہاں داخل ہو جاؤ؟ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. اور کیسی جنت میں داخل ہو جاؤ؟ جو ہمیشہ رہنے والی ہے, لامحدود ہے, کبھی ختم نہیں ہوگی, کبھی ختم نہیں ہوگی. ایسی جنت کی طرف اللہ رب العزت ہمیں دعوت دیتا ہے, ہمیں بلاتا ہے, اور ہم فنا والی دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, ختم ہونے والی دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں, اس دنیا کے اندر ہم تیاری کے لیے آئے ہیں. خوب اچھی تیاری کر لو, خوب اچھی, اور یاد رہے ہمیں ہر حالت میں جنت کو پانا ہے, ہر حالت میں, ہر حالت میں جنت کو پانا ہے. اور یاد رہے اگر ہم جنت میں نہیں گئے تو ہمیں پاک کرنے والی جو چیز ہے, جو ہمارے جسموں کو پاک کرے گی, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ واحد ایک ہی چیز ہے, اور اس کا نام ہے جہنم. جہنم سے پاک ہوں گے. اس لیے اس روح زمین پر آج ہمارے اندر سانسیں ہیں, آج ہمارے اندر روح ہے, آج ہمارے اندر جان ہے. آج اس دنیا میں رہ کر اللہ رب العزت سے اپنی مغفرت کرا لیں, تمام گناہ دھلوا لیں, تمام گناہ کٹوا لیں, ایک بھی گناہ ہمارے کھاتے میں نہ ہو. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں نور کے ممبروں پر بٹھا لے. ایسے اعمال لے کر ہمیں جانا ہے, ایسے اعمال کی تیاری کرنا ہے میرے بھائیوں. آئیے میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں اللہ کی پیاری اور مبارک جنت کے بارے میں, جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے ہر چیز کن کہہ کر بنائی. میں نے کہا کن تو فیا کن, وہ بننے لگی. میں نے کہا ہو جا تو وہ ہونے لگی. میں نے صرف دو چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں, دو چیزیں. ایک حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, اور ایک جنت کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, جنت کو. اور ایسی مبارک جنت کی طرف اللہ رب العزت بلا رہا ہے, دعوت دے رہا ہے, اور کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. میرے بندو دوڑو اس جنت کی طرف, دوڑو رب کی مغفرت کی طرف. کیسی جنت؟ جس کی چوڑائی ہم نے زمین اور آسمان کے برابر رکھی ہے. دیکھیے یہاں غور کرنے کی بات ہے, سما مانے ہوتا ہے آسمان یعنی واحد, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا؟ سماوات, ساتوں آسمان کے برابر کیا ہے؟ جنت کی چوڑائی ہے. اب دیکھیے اندازہ لگائیں, آپ کے سامنے یہ صف ہے جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس صف کی چوڑائی دیکھیے کتنی ہے, شاید 6 سے 7 بلج. کیا اس کی لمبائی بھی اتنی ہے؟ نہیں, اس کی لمبائی زیادہ ہے. چوڑائی کے مقابلے میں ہمیشہ لمبائی زیادہ ہوتی ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے, تو اندازہ لگائیں لمبائی کا کیا عالم ہوگا. یہ چوڑائی صرف ساتوں آسمان اور پلس زمین کے برابر ہے, تو چوڑائی لمبائی کا کیا عالم ہوگا. چوڑائی اتنی ہے, سوچیں ذرا, ہم غور فکر نہیں کرتے. ہم اندازہ لگائیں رب کی جنت کیسی ہے, کس طرح سے اس نے اتنا لمبا چوڑا بنایا ہے, اس کو اتنا بڑا بنایا, اتنا بڑا بنایا ہے. صحیح ابو داؤد کے اندر حدیث ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت کا گیٹ, صرف بھائی گیٹ کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہوتا ہے, کتنا ہوتا ہے, شاید 4 ہاتھوں کا, 3 ہاتھوں کا, بس اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا نا. چھوٹا سارا ہمارا گیٹ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا بڑا ہوتا ہے کار کی وجہ سے. حضور فرماتے ہیں کہ صرف ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ تک اگر آپ چلو گے تو اس گیٹ سے اس گیٹ تک چلنے میں 40 سال لگ جائیں گے, 40 سال. جس صرف گیٹ کی چوڑائی ہے 40 سال لگ جائیں گے گیٹ کی چوڑائی ناپنے پر. سوچیں جنت کتنی چوڑی ہوگی, کتنی بڑی ہوگی, کس قدر عالی شان ہوگی, کس قدر خوبصورت ہوگی. آج بہت پیسے والے لوگ, بل گیٹس جیسا بڑا آدمی, دنیا کا امیر ترین آدمی, بتاؤ اس کے کتنے محل ہیں دنیا کے اندر جو موتیوں کے ہیں. بتاؤ کتنے محل ہیں جو اس کے سونے کے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اس دنیا میں 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ صرف سنت موقدہ پڑھ لے, سنت موقدہ, فجر کی 2, ظہر کی 6, مغرب کی 2,
اور عشاء کی 2. اگر یہ سنت موقدہ اگر ادا کر لے، ایک روایت میں 10 ہے اور ایک روایت میں 12 ہے. جیسے کہ ہم ظہر سے پہلے 4 پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر 2 پڑھتے ہیں. بعض لوگ 2 پڑھتے ہیں ظہر سے پہلے، اس کے بعد 2 پڑھتے ہیں. تو آپ کاؤنٹ کریں گے تو ایک روایت میں 10 اور ایک روایت میں 12 رکھتے سنتیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے اللہ رب العزت جنت کے اندر ایک موتیوں کا محل بنا دیتا ہے. موتیوں کا محل. یہاں دنیا میں کسی کا موتیوں کا محل ہے؟ دیکھیں بڑے بڑے امیر ترین لوگوں کو، دیکھیں بڑے عالی شان لوگوں کو، دیکھیں دکھائیں کہاں ہے موتیوں کا محل. لیکن صرف ایک بار اگر آپ نے 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ یہ سنتیں پڑھ لی تو آپ کو ایک موتیوں کا محل مل جاتا ہے. چلیے اب کاؤنٹ کرنا شروع کریے. ایک دن آپ نے نماز پڑھی 5 ٹائم کی، ایک موتیوں کا محل. 30 دن پڑھی 30 موتیوں کا محل. 2 مہینے نماز پڑھی 60 موتیوں کے محل. 3 مہینے پڑھی کتنے ہو گئے؟ 90. اور اگر آپ نے پورے سال عبادت کر لی ان سنتوں کے ساتھ 365. اور اگر کسی نے عمر بھر اللہ کی عبادت کر لی، میرے بھائیوں آپ تھک جاؤ گے ان محلوں کو گنتے گنتے. یہ صرف سنتوں میں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ سنتیں ادا کرتے ہو اس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں موتیوں کے محل. تو سوچو میرے رب نے فرضوں میں کیا رکھا ہوگا. سوچو فرضوں میں کیا رکھا ہوگا. اندازہ لگائیں آپ اندازہ. آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے سنتوں میں موتیوں کے محل رکھے ہیں. تو یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں جس کے بارے میں بالکل اسپیشل حدیث ہے، آپ تمام حدیثیں جمع کر لیں اور روزوں کی حدیثیں جمع کر لیں، یقین مانیے تمام حدیثوں پر روزوں والی حدیثیں بھاری. آپ نے سنا ہوگا کرامن کاتبین، یہ دونوں فرشتے، سیدھے والا فرشتہ جو ہے وہ نیکی لکھتا ہے اور الٹا والا یعنی الٹے کاندھے پر جو ہے وہ برائیاں لکھتا ہے، جو آپ کے گناہ ہیں ان کو لکھتا ہے. اللہ رب العزت نے فرشتے سے کہا، نیکی لکھنے والے سے کہا روزہ میرے لیے ہیں، روزہ میرے لیے ہیں اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں، لہذا تم اس کا ثواب نہ لکھنا. دیکھیے فرشتے جو ہے نا، فرشتے ان کی جو طاقت ہے اس کی ایک لمٹ ہے. فرشتوں کی طاقت کی، ہر ایک مخلوق کی طاقت کی ایک لمٹ ہوتی ہے، لیکن اللہ کی جو طاقت ہے وہ لمیٹڈ ہے، تو ان لمیٹڈ ہے، اس کی طاقت ان لمیٹڈ. اللہ رب العزت نے فرشتے سے کہا کہ تم نیکی مت لکھنا کیونکہ تمہیں جو طاقت دی گئی ہے اس کی ایک لمٹ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہم اپنے بندے کو اپنے ہاتھ سے اس کی جزا دیں گے، اپنے ہاتھ سے. اور اللہ کا ہاتھ کتنا بڑا ہے. احادیث کے اندر آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاتھ پر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں پورے 7 آسمان اس کے دائنے ہاتھ کی کلائی پر لپٹے ہوئے ہوں گے. دائنے ہاتھ کی کلائی پر 7 آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے. اور ایک آسمان کی لمبائی چوڑائی کتنی؟ رسول اللہ فرماتے ہیں جب مجھے سفر معراج ہوئی، جو میں نے پہلا آسمان دیکھا اور پہلے آسمان کے بعد جب میں دوسرے آسمان پر گیا تو پہلا آسمان اتنا چھوٹا تھا دوسرے کے مقابلے میں جیسے سمندر کے اندر تمہارے ہاتھ کی انگوٹھی. اللہ اکبر. جیسے سمندر کے اندر تمہارے ہاتھ کی انگوٹھی پہلے آسمان کے بعد جب دوسرا میں نے دیکھا تو وہ اتنا سا لگا مجھے، اور جب میں دوسرے کے بعد تیسرے پر گیا تو پھر مجھے ایسا لگا جیسے سمندر کے اندر آپ کے ہاتھ کی انگوٹھی. اور جب تیسرے کے بعد میں چوتھے پر گیا تو ہر آسمان کا یہ حال تھا. اور جب میں عرش پر گیا تو 7 آسمان ایسے جیسے سمندر کے اندر تمہارے ہاتھ کی انگوٹھی. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ کی کرسی، اس کے بعد اللہ رب العزت کی شان، اللہ رب العزت کی شان. اتنا بڑا تمہارا رب، اتنا بڑا، اتنی عظیم شان والا. اسی لیے تو ہم ہر نماز کے اندر کہتے ہیں اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. اتنا بڑا رب اتنے بڑے ہاتھ سے اجر دینے والا ہے. اللہ اکبر. ہم غور فکر کریں میرے بھائیوں، ہم ہیں کدھر اور ہم کتنی سی
دنیا کے پیچھے، اتنی سی دنیا کے پیچھے، اتنی سی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم دیکھیے ذرا ایمان کا. ان کو کچھ نہیں بتایا جا رہا ہے، بس لمبائی چوڑائی بتائی جا رہی ہے. اللہ رب العزت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، زمین کتنی لمبی چوڑی ہے. اس وقت ٹیکنالوجی کا دور تھا، سائنس کا دور تھا. آج سائنس بتا رہی ہے جس زمین پر تم ہو اللہ رب العزت نے اتنے بڑے بڑے ستارے بنائے ہیں، اس زمین کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. یہ زمین ذرہ ہے، اربوں خربوں گنا بڑے ستارے ہیں. اور کتنے ہیں؟ آج سائنس کہہ رہی ہے کہ تمام سمندر کے ذرات نکال لو اور ان کو گننا شروع کرو تو ممکن ہے تم ان کو گن سکو گے، لیکن آسمان کے ستاروں کو گن نہیں سکتے. اتنے ستارے، یہ سب پہلے آسمان کے نیچے ہیں، یہ سب پہلے آسمان کے نیچے. آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی اللہ نے ہماری لیے نعمت سجائی ہے، کتنی بڑی ہمارے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے. لیکن افسوس افسوس، ہم اس جنت کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں. کیا تیاری کر رہے ہیں؟ رات دن کی تیاری ہماری کس چیز کی ہے؟ بس 100 گز کا ہمارا گھر ہے، 2 کمرے ہیں، چھوٹا سا واش روم ہے، ایک چھوٹا سا کچن ہے، بس اسی کی تیاری ہے. اسی میں نہ ہم حرام دیکھتے نہ حلال دیکھتے، رات دن ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں. یہ فنا ہونے والی چیزیں میرے بھائیوں، یہ فنا ہونے والی چیزیں. اسی لیے جب فارس کے بڑے بڑے محلوں کی طرف صحابہ گئے تو کہیں نہ کہیں دل میں خیال آیا کہ بڑے بڑے محل عالیشان اور ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ذکر کیا، یا رسول اللہ بڑے عالیشان محل اور نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 نازل فرما دی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان بندوں کو، ان لوگوں کو بشارت سنا دو، خوشخبری سنا دو جو اللہ پر ایمان لے آئے. ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار. کیسی جنت ہے؟ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. ایسی جنت اللہ نے ہمارے لیے سجائی ہے. میرے بھائیوں، بہت عالیشان جنت سجائی ہے، بہت بڑی سجائی ہے. ہم اس کی فکر کریں، اس کی قدر کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو جنت کا علم ہو گیا میں نے ایسے بندے کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور جو جہنم سے بچنے کی فکر میں پڑ گیا اس کو بھی میں نے سوتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی یہ سارے کے سارے صحابہ کون تھے؟ یہ تہجد گزار تھے، یہ راتوں کو جاگنے والے تھے. اور یہ جو ہمیں رات کو اٹھایا جاتا نا سحری میں، بتائیے بغیر سحری کا روزہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے روزہ. لیکن کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے، میرے بندے تو رات میں اٹھ جا، تو رات میں اٹھ جا، تیری عادت پڑ جائے. 1 مہینے تو جاگنے کا ایسا عادی ہو جائے کہ جب اگلا مہینہ آئے، اس کے بعد کا اگلا مہینہ آئے تو پھر تو رات کو جاگے، اور جاگنے کے بعد یعنی فجر سے 1-1.25 گھنٹے پہلے تو اٹھ جا اور تہجد پڑھ لے. یہ اللہ رب العزت چاہتا ہے، لیکن قوم پر، امت پر دشوار نہ ہو، اس لیے اللہ رب العزت ایک چھوٹ دے رکھی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ بڑھانا تھا تو آپ پر فرض کر دی. تہجد گزار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی. لیکن جب صحابہ نے دیکھا یہ عمل کہ تہجد پڑھنے پر اتنا ثواب ہے کہ اللہ کی رحمت پہلے آسمان پر آ جاتی ہے، تو مجال ہے کسی ایک صحابی کی تہجد چھوٹ جائے. سارے صحابہ تہجد گزار تھے، سارے صحابہ. کوئی ایک صحابی بتاؤ مجھے کہ فلاں صحابی تہجد کی نماز نہیں پڑھتا تھا، بتاؤ مجھے، کہیں ملتا ہے تاریخ کے اندر؟ سارے صحابہ تہجد گزار تھے. کیا ان پر فرض تھی؟ نہیں. ان کو فکر تھی جنت میں جانے کی، ان کو فکر تھی ہر حال میں جنت فردوس پانا ہے. ہمیں کس چیز کی فکر ہے؟ کس بات کی فکر ہے؟ بس ہمارے ذہن کے اندر ایک بات ہے، کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، بخشے تو جائیں گے ہر حالت میں. اور میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم بخشے جاؤ گے. لیکن اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہے، اس سے پہلے کی جو مصیبتیں ہیں، اس کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت ہے تو مطمئن رہو، بے پرواہ ہو جاؤ، بے فکر ہو جاؤ. اگر ہے، آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص کو لایا جائے گا، ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا اللہ کے روبرو، اور اس شخص نے دنیا کے اندر زندگی ایسی گزاری ہوگی کہ اسے لمحہ برابر بھی کبھی تکلیف نہ پہنچی ہوگی، لمحہ برابر بھی غم ہی نہیں پہنچا ہوگا، کبھی اس نے غم دیکھا ہی نہ ہوگا. لمحہ کسے کہتے ہیں؟ اس پلک جھپکنے کو کہتے ہیں. اتنا سا غم اس نے دیکھا ہی نہیں ہوگا دنیا کے اندر.
اللہ رب العزت اس شخص کو بس جہنم کے اندر لمحہ برابر جہنم میں داخل کر کے نکال لے گا، لمحہ برابر، یعنی پلک جھپکانے کے برابر ڈبکی دیتے ہی نکال لے گا. سوال کرے گا، کہو دنیا کے اندر کیسی زندگی گزار کے آئے ہو؟ پتہ ہے کیا کہے گا؟ اللہ تیری عزت کی قسم، دنیا کے اندر پوری زندگی میری تکلیفوں میں گزر گئی، پوری زندگی، سارے عیش سب کچھ بھول جائے گا جہنم کے ایک گوتے پر. رسول اللہ فرماتے پھر ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر کبھی خوشی نہیں دیکھی ہوگی، پوری زندگی تکلیفوں میں گزار دی ہوگی. خوشی کہتے کسے ہیں؟ مسکراہٹ کہتے کسے ہیں؟ کبھی اس پر ایک لمحہ برابر بھی خوشی آئی نہ ہوگی. اس کو صرف اللہ رب العزت جنت کے اندر ایک گوتا لگوائے گا، بس داخل کرتے ہی نکال لے گا، اور کہے گا کہ دنیا میں جو تم نے تکلیفیں گزاری تھی، کہو اب کیا حال ہے؟ وہ کہے گا دنیا کے اندر تکلیفیں؟ کون سی تکلیف کی یا رب تو بات کرتا ہے؟ کون سی تکلیف کی؟ مجھ پر تو کبھی کوئی غم گزرا ہی نہیں، میں تو ہمیشہ عیش کی زندگی گزار کر آ رہا ہوں. یہ جنت کا حال ہے. میرے بھائیوں، ہمیں ہر حال میں جہنم سے بچنا ہے اور ہر حال میں ہمیں جنت پانا ہے. ہمارے ذہن کے اندر ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، شفاعت کریں گے. اچھا، یہ بات بالکل صحیح، شفاعت کریں گے، بے شمار احادیث ہیں شفاعت کریں گے رسول اللہ. لیکن کبھی کسی کو ایک بات پتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقدمہ بھی کریں گے اپنی قوم پر. یہ بات کسی کو پتا ہے؟ پتا ہے کسی کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر قیامت کے دن مقدمہ کریں گے، یہ بات کسی کو پتا ہے؟ نہیں پتا ہے. اٹھاؤ سورہ فرقان آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت نقل کرتا ہے، اس آیت کو نازل کرتا ہے، اور پتا ہے رسول اللہ کیا فرمائیں گے کل قیامت کے دن؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن آج دنیا کے اندر جو ہم اعمال نہیں کر رہے ہیں، آج ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، آج ہم نے رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ دیا، کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر مقدمہ کر دیں گے. اب مجھے بتاؤ، اس روح زمین پر سب سے زیادہ اگر کسی سے راضی ہونے والا اللہ رب العزت ہے تو وہ کون سی ہستی ہے؟ وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ ایک واحد شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس روح زمین پر اگر کسی نے سب سے زیادہ اللہ کو راضی کیا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کی بات سنے گا، ان کی بات مانے گا، جو وہ کہیں گے اللہ رب العزت کرے گا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبا سجدہ کریں گے، اور حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، سوال کریے، سوال کریے، مانگو دیا جائے گا، کہو سنا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے کہیں گے. کس کی شفاعت کے لیے؟ جو آگ کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے، جو دنیا کے اندر اعمال نہیں کرتے ہیں، ان کی نیے کل قیامت کے دن رسول اللہ شفاعت کریں گے. لیکن کب کریں گے؟ جب گر جائیں گے لوگ، جب چلے جائیں گے آگ کے اندر. آپ مجھے یہ بتائیے، کسی کمرے کے اندر کسی شخص کو بند کر دیا جائے اور اس کے اندر آگ نہیں لگائی جائے، صرف دھواں کر دیا جائے، دھواں، بتاؤ کیسی حالت بنے گی؟ کیا حالت ہوگی؟ کھانستے کھانستے بے ہوش ہو جائے گا، مر جائے گا. سوچو آگ میں جب بند کیا جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ میرے بھائیوں، یہ ایک مہینے کی عبادت نہیں ہے. یہ ایک مہینے ہمیں پاکیزگی کو حاصل نہیں کرنا ہے، ہمیں ہمیشہ پاک طیب رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ اپنی زندگی کو پاک رکھنا ہے. جس طرح سے آج ہماری آنکھوں کا روزہ ہے، جس طرح سے آج ہمارے ہاتھوں کا روزہ ہے، جس طرح سے آج ہمارے پیروں کا روزہ ہے، جس طرح سے آج ہمارے دماغ کا روزہ ہے. ہم غلط سوچتے ہیں تو اعوذ پڑھنے لگتے ہیں، ارے روزے سے ہیں، ارے کیا سوچ رہے ہیں. یہ ہمیشہ ہمیں کرنا ہے، ہمیشہ کرنا ہے. لیکن افسوس صرف ایک مہینے کی عبادت، ایک مہینے کی عبادت. اس کے بعد دیکھنا وہی مؤذن صاحب ہوں گے، وہی امام صاحب ہوں گے، وہی 4 مضبوط مصلی ہوں گے، باقی سب غائب، باقی سب لوگ غائب. اور غیروں نے دیکھیے کتنا بڑا ہمارا استعمال کیا ہے، غیروں نے ہمارا کتنا بڑا استعمال کیا ہے. یہ فلمی دنیا والے مسلمانوں کو بڑے اچھے سے سمجھ گئے. آپ مجھے یہ بتائیے، ہم نے پوری ایک مہینے عبادت کری اللہ کی، قرآن پڑھا، اچھی اچھی باتیں سنی، دروس سنے، خوب اچھے سے ہم مضبوط ہوئے ایک مہینے.
تو ان کو کرنا کیا چاہیے تھا فلمی دنیا والوں کو؟ فلم کو ریلیز کرنا تھا یا فلم کو روکنا تھا؟ فلم کو کیا کرنا تھا؟ ریلیز کرنا تھا یا روکنا تھا؟ روکنا تھا. نہیں, اس مہینے کے بعد ہم فلم ریلیز نہیں کریں گے کیونکہ مسلمانوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے. مسلمانوں نے ایک مہینے اللہ کی عبادت کری, جاگے راتوں کو, ہماری فلم فلوپ ہو جائے گی. افسوس افسوس افسوس, سلمان خان کو اتنا آگے کس نے بڑھا دیا؟ کس نے بڑھایا ہے؟ تمہاری عید کے تحفے نے. سلمان خان کی فلم عید کا تحفہ, سپر ہٹ. ہر بار آپ نے دیکھا ہوگا جب سے یہ نیٹ کا زمانہ آیا ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ, جب سے ہاتھ میں موبائل آ گئے تو وہ 3 گھنٹے ان کو برداشت نہیں ہو رہا, اس لیے فلمیں فلوپ ہو رہی ہیں. کون 3 گھنٹے بیٹھے گا؟ جب یہ موبائلوں کا دور نہیں تھا ہر فلم اس کی سپر ہٹ تم نے کری ہے, ہر فلم اس کی, اور وہ لے کر آتا تھا عید پر عید کا تحفہ. آپ دیکھیے تمام اس کی سپر ہٹ فلمیں دیکھیے سب عید پر ریلیز ہوتی تھی. کس نے کری ہیں؟ مسلمانوں نے. یہ ہے مسلمانوں کا تقوی, یہ ہے مسلمانوں کا ایمان. میرے بھائیوں, اس ٹوٹے پوٹے ایمان کے ساتھ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ ہمیشہ یاد رکھنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک بار تو اما عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا رسول اللہ نے کہ 3 جگہ عائشہ مجھے بھول جانا, 3 جگہ, حساب کتاب کے ٹائم مجھے بھول جانا, پل صراط پر مجھے بھول جانا, میزان پر مجھے بھول جانا. میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا, میں تمہیں بچانے والا نہیں ہوں. آج جو کہتے ہیں فلا فلا بچا لیں گے, کوئی بچانے والا نہیں ہے. تمہارے اعمال تمہیں بچائیں گے, تمہارے اعمال تمہارے ساتھی بنیں گے, تمہارا قرآن تمہارا ساتھی بنے گا. حضور نے فرمایا عائشہ بھول جانا. جس وقت تولے جائیں گے اعمال, حضور فرماتے ہیں اگر تمہاری نیکیاں کم ہوئیں اور برائیاں اور گناہ زیادہ ہوئے, کوئی طاقت روک نہیں سکتی کہ آپ جہنم سے بچ جاؤ. کوئی طاقت. آپ کو ہر حالت میں کیا کرنا ہے؟ میزان بھاری کرنا ہے, نیکیوں کا میزان بھاری کرنا ہے. ہمارے یہاں دیکھیے کیا ہوتا ہے, 1 مہینے عبادت, 11 مہینے غائب. اب مجھے یہ بتائیے 1 مہینے کی عبادت اور 11 مہینے کی نافرمانی, بتاؤ میزان کس کا بھاری ہوگا؟ گناہوں کا ہوگا یا نیکیوں کا ہوگا؟ گناہوں کا ہوگا یا نیکیوں کا ہوگا؟ گناہوں کا ہوگا. 1 مہینے کی عبادت غائب ہو جائے گی. ہمیں کرنا کیا ہے؟ 1 مہینے پورے سال میں ہمارے ایسا ہو کہ پورے سال میں ہمارے 1 مہینے کے گناہ ہو جائیں, کیونکہ ہم انسان ہیں, بھول چوک ہوگی. 11 مہینے کی ہماری عبادت ہو تو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے کیا کرے؟ ان کو اڑا دے, ڈیلیٹ کر دے, ختم کر دے, مٹا دے. نہیں, 11 مہینے کی عبادت ہے, عبادت زیادہ ہے, گناہ کم ہے, لیکن ہمارے کھاتے میں کیا ہے؟ ہمارے کھاتے کے اندر گناہ زیادہ ہے اور نیکی کم ہے. اب مجھے یہ بتائیے اتنے کمزور ایمان کے ساتھ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں ہوں گے میرے بھائیوں, کبھی نہیں ہوں گے. اس جنت کی تیاری کرو. یہاں ہم نے پوری زندگی ختم کر دی سورنے میں. آج ہمارے نوجوانوں کا کیا حال ہے؟ صحیح ابو داؤد کے اندر حدیث ہے, رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کو مضبوط مومن پسند ہے, مضبوط مومن. اور آپ کو میں ایک حدیث سناؤں. ایک بار ایک جنگ کا واقعہ, اور وہ جو جنگ ہے اس کا میں نام بھول رہا ہوں کون سی جنگ ہے. ایک پتلے سو کے ایک صحابی رسول جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون چلے گا جنت کے وہ جنگ میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موٹیویٹ کر رہے ہیں, تو جس میں سے ایک پتلے سو کے صحابی رسول کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹھ جاؤ, ان کی صحت کو دیکھ کر. پھر آپ نے اعلان کرا, پھر وہی کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. پھر تیسرا کے اعلان کرا, پھر وہی کھڑے ہو گئے. بار بار وہی کھڑے ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا ٹھیک ہے, تو وعدہ کر مجھ سے, تو آخری دم تک ساتھ نبھائے گا, یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں میرا ساتھ دے گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک ساتھ دوں گا. اب اندازہ لگائیں, اللہ رب العزت کو بھی پسند نہیں ہے کمزور, اور رسول اللہ کو بھی پسند نہیں ہے کمزور. یعنی ہمیں کیا کرنا؟ اپنی صحت بنانا ہے. اگر ہم صحت بنائیں گے تو عبادت اچھے سے کریں گے. اور آج جو ماحول خراب ہے, کہیں نہ کہیں اپنی یا اپنے بچوں کی یا اپنی بیوی کی جان بھی بچا سکتے ہیں اگر ہم مضبوط ہوئے. کمزور ہوئے 2 ہاتھ میں ہم گر جائیں گے, مر جائیں گے. لیکن افسوس آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہم مضبوط کس لیے ہوتے پتہ ہے؟ ہم جم کس لیے جا رہے ہیں؟ ہم صرف لڑکیاں پٹانے کے لیے جم جا رہے ہیں, لڑکیاں پٹانے کے لیے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا وقت سے پہلے ان کی شرٹ نکل جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کا دور ہے, کتنے سارے لوگ سب ننگے ہو جاتے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں ننگے؟ لڑکیاں پٹانے کے لیے. ہمیں مضبوط مومن بننا تھا,
मजबूत मोमिन। आइए आपको एक हदीस सुनाता हूं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर जो तुम्हारा ये सीना होगा ना, सीना ये 7 हाथ चौड़ा होगा। कितना होगा? 7 हाथ। इसलिए मैंने एक हाथ फैला दिया, इसलिए मैंने फैला दिया। अब इसके 7 लगाएं आप, इसी के 7 नापे। 7 हाथ तुम्हारा सीना चौड़ा होगा और 90 फुट तुम्हारी ऊंची हाइट होगी। कितनी? 90। ये हदीस के अंदर बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। आज जिम के अंदर हम जाते हैं, एक एक इंच सीना हमें बढ़ाने में महीने लग जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसा जिस्म अता करने वाला है, कैसा जिस्म अता करने वाला है। एक बार मैं ये जन्नत के बारे में दर्स दे रहा था। एक भाई ने पूछा, ताजिम भाई ये बताओ जन्नत के अंदर इतने लंबे चौड़े क्यों होंगे, इतने लंबे चौड़े? मैंने कहा इसलिए लंबे चौड़े होंगे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज हुई थी, मेराज के अंदर आप सिदरतुल मुंतहा तक गए। बेरी का दरख्त है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस बेरी के दरख्त पर जो बेर लगे हुए थे वो ऐसे थे जैसे मक्का वालों तुम्हारे यहाँ के कुम्हार मटके बनाते हैं। कितने बड़े थे? जैसे तुम्हारे यहाँ के मटके, इतने बड़े बड़े बेर, बड़े बड़े पत्ते जैसे हाथी के कान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। अब मुझे बताइए, बेर इतना बड़ा है, आप बेरों को सेब के मुकाबले में तोलिए, शायद 100-150 बेर और एक सेब, एक सेब और 100-150-200 बेर तकरीबन उसके वजन के बराबर आएंगे। तो बताओ सेब का क्या आलम होगा जब इतना सारा बेर जन्नत का इतना बड़ा है, तो सेब का क्या आलम होगा, तरबूज का क्या आलम होगा। मैंने कहा ये 5 फुटा जिस्म अगर लेकर जन्नत के अंदर चले गए तो सेब के नीचे दब के मर जाओगे। इतना बड़ा सेब कितना बड़ा होगा, जो बेर इतना बड़ा, तो सेब कितने कितने बड़े होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत के अंदर मैंने कोई एक दरख्त नहीं देखा जिसका तना सोने का ना हो। ये जड़ का आपने ऊपरी हिस्सा देखा, उसे तना कहते हैं। हर तना मैंने सोने का देखा। सोने की कीमत आप इस टाइम समझ सकते हैं किस कदर महंगा है, और वहां पर हर दरख्त, हर एक पेड़ सोने का। अल्लाह अकबर। और ये पता है कैसे, कितनी आसानी से बन जाते हैं ये सोने के पेड़। हुजूर फरमाते हैं एक बार सुभान अल्लाह कहने पर, एक बार सुभान अल्लाह कहोगे, एक जन्नत में दरख्त लग जाएगा। एक बार। हम हर नमाज में 100 मरतबा कहते हैं, 100 बार कहते हैं। 5 नमाजों में कितनी बार हो गया? 500 मरतबा। लगते जा रहे हैं बागात, लगते जा रहे हैं पेड़, लगते जा रहे हैं। कितने बड़े पेड़? सही मुस्लिम के अंदर रिवायत है एक दरख्त की लंबाई चौड़ाई पता है कितनी है? अगर एक तेज घुड़सवार उसे गोल 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 चक्कर लगाए, हुजूर फरमाते हैं 100 साल गुजर जाएंगे। कितने? 100 साल। लेकिन उसकी चौड़ाई खत्म ही नहीं होगी, खत्म ही नहीं होगी। अंदाजा लगाएं मेरे भाइयों, किस कदर अल्लाह रब्बुल इज्जत नियामतें लुटा रहा है, किस कदर आलीशान जन्नत है। लेकिन हमें बिल्कुल कदर ही नहीं है, हमें फिक्र नहीं है उस जन्नत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर रोज सजा रहा है उसे, हर रोज। क्योंकि सूरह रहमान में हर रोज एक नए अंदाज में होता है, हर रोज एक नया हुक्म देता है, हर रोज उसको संवार रहा है, उसे बना रहा है, उसे सजा रहा है। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए। लेकिन हमें उस जन्नत की कदर नहीं है। मेरे भाइयों, उस जन्नत की कदर कर लो, इस दुनिया में रहते हुए कदर कर लो। अगर हम इसी तरह से नाफरमानी के साथ जिंदगी गुजारते चले गए तो हमें जन्नत नसीब होने वाली नहीं है। आपको मैं 3 हदीसें सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूं। आपने एक मशहूर हदीस सुनी होगी, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब रब्बुल आलमीन से कहा कि अल्लाह, जो सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा मुझे सिर्फ उसका हाल बता दे। सबसे आखिर में, एक वो सबसे आखिर में जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकलेगा, एक वो शख्स, एक वो शख्स जो पुल सिरात पर सबसे आखिर में पहुंचेगा, और एक तीसरा शख्स और है जिसको जहन्नम से निकाल कर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने रूबरू खड़ा करेगा। वो बिल्कुल आखिर में हदीस सुनाऊंगा इंशाल्लाह। और ये तीनों हदीसें बिल्कुल बराबर बराबर सही मुस्लिम के अंदर है। 3 हदीसें सही मुस्लिम के अंदर है। 3 हदीसें बिल्कुल बराबर बराबर सही मुस्लिम के अंदर है। और ये तीनों हदीसें बिल्कुल बराबर बराबर सही मुस्लिम के अंदर है।
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پل صراط آگ پر بچھایا جائے گا، ہر ایک شخص اس پر سے گزرے گا، ہر ایک شخص جس کے اعمال اچھے ہوں گے، مضبوط ہوں گے، بڑھیا سے انہوں نے کیے ہوں گے، اللہ کے لیے کیے ہوں گے، وہ تو نکل جائیں گے، گزر جائیں گے. بعض لوگ تیز بجلی کی کڑک کی طرح نکل جائیں گے، بعض جیسے گھوڑے دوڑتے ہیں ایسے نکل جاتے ہیں. یہ سب مرتبہ اور مقام کے حساب سے. بعض لوگ ایسے ہوں گے جو گھسٹتے ہوئے جائیں گے، لڑکتے پڑکتے، کبھی ادھر کو گریں گے، کبھی ادھر کو گریں گے. اسی میں سے ایک شخص بڑی مشکل سے کبھی ادھر کو جھوکا کھائے گا، کبھی ادھر کو جھوکا کھائے گا، نہ جانے کیسے مشکل سے وہ اس پل صراط کو پار کر لے گا. پھر وہ دیکھے گا، اللہ کا شکر بھیجے گا، یا اللہ تیرا احسان، تیرا کرم کہ میں اس آگ سے بچ گیا، نہیں تو میں کٹ کے گر جاتا. پھر وہ جب جنت کی طرف بڑھے گا تو اللہ رب العزت اسے ابھی جنت میں داخل نہیں کرے گا. جنت میں داخل کرنے سے پہلے ایک نہایت خوبصورت درخت جنت کے باہر اگائے گا، اور اس درخت کو دیکھتے ہی وہ شخص کہے گا، یا رب یا رب اس درخت کے نیچے مجھے لے جا، اس درخت کے نیچے مجھے لے جا. اللہ تعالیٰ کہے گا، بنی آدم، اے انسان، میں تجھے اس کے نیچے نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں نے تجھے اس کے نیچے کرا تو پھر تیری ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. وہ کہے گا، یا رب میں وعدہ کرتا ہوں بس مجھے اس کے نیچے لے جا، میں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. وہ اس درخت کے نیچے آئے گا، پھر اللہ رب العزت ایک اور درخت اس سے زیادہ خوبصورت اگا دے گا. کہے گا، یا رب مجھے اب وہ درخت کے نیچے جانا ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا، تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا، تو نے ہم سے پرومس کیا تھا، تو وعدہ توڑ رہا ہے. وہ کہے گا، یا رب اس کے بعد وعدہ نہیں توڑوں گا، بس مجھے وہاں تک لے جا. اللہ رب العزت اس کو اس درخت کے پاس بھی لے جائے گا. اس کے بعد پھر اللہ تیسرا درخت اگائے گا. پھر وہ دیکھے گا اتنا خوبصورت، پھر وعدہ بھول جائے گا، پھر کہے گا، یا رب مجھے اس کے پاس لے جا. اللہ رب العزت کہے گا، کتنی بار وعدہ توڑو گے تم، بار بار وعدے توڑ رہے. وہ جب اس کے پاس لے جائے گا، اللہ تعالیٰ تیسرے درخت کے بعد جنت کا گیٹ دکھا دے گا. بس اللہ اکبر، جیسے وہ جنت کا گیٹ دیکھے گا بس پاگل ہو جائے گا، دیوانہ ہو جائے گا، قسمیں اٹھائے گا اللہ کی عزت کی، بس مجھے گیٹ تک لے جا، مجھے گیٹ تک لے جا. اللہ رب العزت گیٹ تک لے کر جائے گا، یہاں تک کہ جنت میں اس کو داخل کر دے گا. جب جنت میں داخل کر دے گا تو یہ تو بالکل آخر میں آئے تھے، تو وہ دیکھے گا کہ سارے لوگوں نے جنت پر قبضہ کر لیا، سب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، سب اپنے والدین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تکیے لگائے ہوئے مزے اڑا رہے ہیں. وہ کہے گا، یا رب سارے جنتیوں نے جنت پر قبضہ کر لیا، میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت اس سے کہے گا، میرے بندے، اگر میں تجھے اس ایسے ہی جنت، جتنی بڑی تو دنیا کے اندر زمین پر رہتا تھا، یعنی جتنی بڑی تیری زمین تھی، دنیا تھی، اتنی بڑی تجھے اگر جنت عطا کر دوں تو تو راضی ہو جائے گا؟ پتہ وہ کیا کہے گا؟ 2 حدیثوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں مبارک چمک گئیں، یعنی آپ ایسے کھلکھلا کے ہنس گئے. وہ کہے گا، یا رب میں ہی ملا ہوں تجھے مذاق کرنے کے لیے، مجھ سے مذاق کر رہا ہے، اتنی بڑی جنت. جب وہ یہ کہے گا تو اللہ رب العزت کہے گا، میں تجھے اس کی مثل، اس کی مثل، اس کی مثل، اس کی مثل، ایسی کرتے کرتے 10 گنا بڑی دنیا سے جنت عطا کرتا ہوں، 10 گنا بڑی جنت عطا کرتا ہوں. اور پھر اللہ رب العزت کہے گا، مانگ بندے کیا کیا مانگتا ہے. اب وہ جلدی جلدی سوچنے لگے گا، مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا، مانگتا رہے گا، تھک جائے گا مانگتے مانگتے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائے گا، اور پتہ ہے کیا کہے گا؟ اولو یرید کذا سل منی عبدی کذا. ارے تو ایسا دنیا کے اندر نہیں کہتا تھا، تو ایسا دنیا کے اندر نہیں مانگتا تھا، ارے میرے بندے تو بھول رہا ہے، تو یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے. یاد دلائے گا، پھر وہ مانگے گا. یہ ایک شخص موسیٰ کلیم اللہ نے کہا، یا رب یہ تو سب سے آخر والا ہے، ذرا پہلے والے کے بارے میں بتا دے. تو اللہ رب العزت کہے گا، اے موسیٰ، پہلے والے کا تو عالم یہ ہے، کسی آنکھ نے اس جنت کو دیکھا نہیں، کسی ناک نے اس کی خوشبو کو سونگا نہیں، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں. یہ پہلے والے کا عالم ہے میرے بھائیوں. یہ سب سے آخر والا اتنی بڑی جنت کا مالک بن جائے گا. ایک دوسرا شخص جنت کے اندر، وہ جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، اس کا بھی ایسا ہی حال ہے. لیکن جو تیسرا والا شخص ہے اس کے بارے میں، اور یہ ایسی حدیث ہے کہ جب میں اس کتاب کو پڑھ رہا تھا تو میں نے اپنی کاپی کے اندر پتہ ہے کیسے نوٹ کرا اس حدیث کو،
بہت ہی خوبصورت حدیث میں نے ایسے کر کے لکھا ہے، اس باب کے اندر اس حدیث کو لکھا ہے، بہت ہی خوبصورت حدیث. جب وہ میں نے حدیث پڑھی، اللہ اکبر، یا اللہ تیری شان. اب سنو وہ حدیث. جب اللہ رب العزت ایک ایسے شخص کو اپنے سامنے لے کر آئے گا جو جہنم میں جل رہا تھا، جس کی کھالیں ٹپک رہی تھی، جل کے کولا ہو گیا تھا، اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے اس کو جب باہر لے کر آئے گا تو پتہ ہے اللہ رب العزت اس سے کیا کہے گا؟ فرشتوں کو بلائے گا. فرشتوں کو بلانے کے بعد پتہ ہے کیا کہے گا؟ کہے گا میرے بندے کے جتنے بھی چھوٹے گناہ ہیں نا، چھوٹے گناہ، ہر چھوٹے گناہ پر اس کا جنت میں ایک درجہ بلند کر دو. ہر چھوٹے گناہ پر سارے چھوٹے گناہ اس کی جمع کر لو. تو پتہ ہے وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اللہ میرے چھوٹے گناہ تو گنوا رہا ہے، ارے میں نے بڑے بڑے بھی گناہ بہت کرے ہیں دنیا کے اندر، تو میرے بڑے گناہ تو بتا ہی نہیں رہا ہے. وہ اپنے بڑے بڑے گناہ گننے لگے گا، ارے میں یہ بھی کرتا تھا، میں شراب بھی پیتا تھا، میں زنا بھی کرتا تھا، میں چوری بھی کرتا تھا، بڑے بڑے تو بتا ہی نہیں رہا ہے فرشتوں کو، چھوٹے چھوٹے بتا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرتے وقت کھلکھلا کے ہنس پڑے. آپ نے فرمایا اپنی پول کھولنے لگے گا، اپنی پول کھولنے لگے گا جنت کے درجوں کو دیکھنے کی وجہ سے کہ جنت پہ اتنے درجے بلند ہو رہے ہیں، صغیرہ گناہ پر درجے بلند ہو رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کبیرہ پہ کیا دینے والا ہے؟ تو ہر چھوٹے اور بڑے گناہ پر اس کے درجے کب بلند ہوں گے؟ جب وہ آگ کے اندر چلا جائے گا، اللہ اس کو پاک کر دے گا. میرے بھائیوں، اگر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بس اتنا کہہ دے، اتنا، یہ میرا بندہ ہے، اتنا کہہ دے، بس یہ میرا بندہ ہے، اس نے بڑی فرما برداری کری ہے دنیا کے اندر. قسم خدا کی اگر اللہ اتنا کہہ دے ہمارے بارے میں یہ میرا بندہ ہے، یقین مانو بیڑا پار ہو جائے گا. یہ تو ان گناہگاروں کا عالم ہے جو جل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، پل صراط پر سے آخر میں جا رہے ہیں. اور اللہ اگر کسی سے راضی ہو جائے، پتہ ہے جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے، جب دنیا کے اندر طیب پاک زندگی گزاری جاتی ہے، جب دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے، جب دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے، جب دنیا کے اندر سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کی جاتی ہے، تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کس سے محبت کا اظہار کرتا ہے؟ 600 پر والے فرشتے سے. یہ 600 پر والا فرشتہ پتہ ہے کون ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. بلاتا ہے اپنے پاس اور کہتا ہے جبرائیل مجھے فلاں سے محبت ہے، مجھے فلاں سے محبت ہے، اور جبرائیل اس محبت کو تم اپنے پاس مت رکھو، اس محبت کا اعلان کر دو تمام فرشتوں میں، کیونکہ تم تمام فرشتوں کے سردار ہو. یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے پھر اللہ مخلوق کے اندر اس کی محبت ڈال دیتا ہے. مخلوق کے اندر کہتے نہیں ہیں ارے وہ فلاں شخص کس طرح سے بچ گیا، کیسے بچ گیا، اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ میں بچ گیا، پتہ چلا بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اللہ والا تھا، فلاں حادثے سے بچ گیا، اس کے سارے کام بن جاتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت مخلوق کی محبت اس کے دل میں ڈال دے گا. اگر ہم دنیا کے اندر طیب پاک زندگی گزاریں، ہم دنیا کے اندر میرے بھائیوں اس لیے آئے ہیں، اس دنیا کے اندر طیب پاک زندگی گزارنے کے لیے. اور یاد رہے ایک بات، اللہ رب العزت نے ہماری جان اور مال کا سودا کر لیا ہے جنت کے بدلے. ہماری جان ہماری نہیں ہے، ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، یہ سودا ہو چکا ہے جنت کے بدلے. اس لیے ہمارے اندر جب تک سانسیں ہیں اس وقت تک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور جب کبھی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا مسئلہ آئے بے جھجک اللہ کو دے دینا ہے، بے جھجک، کیونکہ ہماری جان مال اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہمیں جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرماتے. یا اللہ جس طرح سے آج ہم یہاں پر جمع ہیں اسی طرح سے جنت فردوس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. یا اللہ خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کو ستایا جا رہا ہے، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دے. یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دے. یا اللہ ان یہودی نصارہ کی زندگی میں اگر ہدایت ہے، ان کے مقدر میں تو نے ہدایت لکھی ہے تو ان کو ہدایت دے دے، نہیں تو اس روح زمین سے ان کو مٹا دے. یا اللہ ان یہودی نصارہ کو اس روح زمین سے مٹا دے. یا اللہ ہماری مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے بھائی جتنے بھی جیلوں کے اندر بے قصور پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی رہائی کا بندوبست فرما دے.
یا اللہ ان کی رہائی کا بندوبست فرما دے. یا اللہ ہمارے دل کے اندر سب سے زیادہ اپنی محبت پیدا کر دے. یا اللہ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دے. یا اللہ ہمیں قرآن سمجھ کے پڑھنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں قرآن سمجھ کے پڑھنے والا بنا دے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ جبریل جاؤ دیکھ کے آؤ، میں نے جنت بنائی ہے. جب جبریل السلام جنت میں دیکھنے گئے اور واپس آئے تو اللہ سے کہنے لگے اللہ تو نے اتنی خوبصورت جنت بنائی ہے، کون ایسا انسان ہے جو اس میں جانے کے لیے ہر سب کچھ کر لے گا، جتنی اس سے محنت ہو جائیں گی اس سے وہ محنت کر لے گا اگر وہ جنت کو ضرور جائے گا. پھر اللہ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اس کا اب راستہ دیکھ کے آؤ. جب وہ جنت کا راستہ دیکھنے گئے اور پھر وہ آ کے افسوس میں ہو گئے کہ اللہ اتنی مشکل اتنی پریشانی ہے جنت کے راستے میں، جنت میں جانے کے نہیں ہے، کتنے کم لوگ ہوں گے جنت میں جانے والے، کہ کیسی اس میں پریشانیاں ہیں، مصیبت ہے، آزمائش ہے تیری، اس پہ صبر ہے، تنگ دستی ہے، لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، بہت کم نمازی ہیں، بہت کم روزے رکھنے والے ہیں، کتنی بڑی محلہ ہے اور کتنی بڑی عبادت ہے اور کتنے کم لوگ ہیں. تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جاؤ اب جہنم دیکھ کے آؤ. پھر وہ جہنم دیکھ کے آئے اور پھر واپس آنے لگے اور کہ اللہ جہنم تو نے اتنی خطرناک بنائی ہے، کون ایسا انسان ہے جو جہنم سے بچنے کی نہیں کیا کچھ نہیں کر لے گا. تو کیا جاؤ اس کا راستہ دیکھ کے آؤ جہنم میں. جب جہنم کا راستہ دیکھ کے آئے تو افسوس میں پڑ گئے، اس لیے نہیں کہ اس نے اللہ کون ایسا انسان ہے جو جہنم میں داخل نہیں ہو جائے گا، سارے کے سارے لوگ جہنم میں داخل ہو جائیں گے. یہ تو ایسی چمک دھمک تو نے راستے میں رکھ دی، ایسی لذت اس راستے میں رکھ دی، ایسی خواہش اس راستے میں رکھ دی، لوگ بالکل دور ہو جائیں گے دنیا دین سے اور دنیا میں گھس جائیں گے، ایسی چمک دھمک رکھ دی. تو جنت کو اللہ رب العالمین نے ڈھانپ دیا اور جہنم کو بھی ڈھانپ دیا. اگر اس کا ہمیں پتہ چل جائے کہ جنت اور جہنم کی اگر ہم نے ذرا سی جھلک بھی دیکھ لی تو ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک بار کہ اگر میری چاہت ہے کہ میں قبر کے اندر کے عذاب کو اپنی امت کو دکھاؤں، مگر مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہیں تم اپنے مردوں کو زبانہ چھوڑ دو، تو اس لیے میں اللہ سے منع کرتا ہوں کہ مت دینا. تو بڑا خطرناک منظر ہے. ہم ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. تو بہرحال اس میں ہمارے لیے آزمائشیں بھی آئیں گی اور اس میں ہماری آزمائشوں میں صبر کرنا ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہمیں جنت اور جہنم کے بارے میں تعظیم صاحب نے بتایا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جتنا بھی ہم سے کام لے، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں قبول کر لے. آمین.